اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196، اور یہ کافی جامع آیت ہے اور اس میں حج اور عمرہ کے تعلق سے سارے اندر احکامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ اچھی خاصی لمبی آیت ہے اور اس کے اندر مطلب حج اور عمرے کے تمام احکامات ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اتم یعنی کمپلیٹ کرو، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پسند ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اپنا حج پورا کرو، عمرہ پورا کرو اور اللہ کے لیے کرو، للہ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر کہیں سمجھو تمہارے لیے کوئی مشکل آ گئی یا کوئی مطلب تم کو اس چیز کو کرتے ہوئے بیچ میں رکنا پڑ جائے، یعنی تم کو مطلب جیسے تم اس میں تم کو یعنی ایسا رکنا پڑ جائے کہ یعنی جیسے تم ابھی نہیں کر سکتے اور تم مطلب بیچ میں اٹک رہے ہو یا پریونٹڈ ہو رہے ہو، تو ایسی صورت میں تو وہ اس کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی مطلب بندہ پہنچ نہیں پاتا یا کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، تو ایسے کچھ نہ کچھ کبھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی، تو اس طرح سے اگر تم کو اگر اس کے اندر کہیں رکنا پڑ جائے اور تم نہ کر سکو، تو اس کے لیے اللہ نے کہا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو بھی ہدی کا مطلب ہوتا ہے قربانی کا جانور، یا جو بھی یعنی مطلب تم کو اس وقت یعنی کہ مطلب جیسے تم کو وہ اس کو دم بھی کہتے ہیں، دم کا مطلب خون ہے نا، تو یعنی کہ جیسے اب تم یعنی جو تمہارے لیے ایزی ہے، جو بھی تم مطلب سیکریفائس کر سکتے ہو، تو ویسا جانور تم مطلب دے دو، کیونکہ اب تم نے ایک نیت کی تھی، تم نے احرام پہنا، تم اس کے لیے نکل پڑے اور اب تم کو رکنا پڑ گیا بیچ میں، چاہے کسی وجہ سے بھی رکنا پڑ گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ کرام جو تھے 1400-1500 جو، تو وہ جب ان لوگوں کو مطلب رکنا پڑ گیا اور وہ حدیبیہ پہ ہی رک گئے اور ان کو ان لوگ نے انٹری نہیں دی، مطلب قریش نے مکہ کے اندر، تو اب ان کو بھی تو وہاں پر دیور پریونٹڈ، یعنی ان کو روک دیا گیا۔ تو ایسی حالت میں تم کو یہ جو بھی جانور تم مطلب اویلیبل تمہارے پاس ہے یا جو تم کر سکتے ہو، اس کو تم مطلب سیکریفائس کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور دیکھنا یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ اپنے سروں کو
اور حلق کہتے ہیں سر منڈوانا. تو ولا تحلقو، دیکھو سر مت منڈوانا، رؤوسکم یعنی تمہارے سروں کو، تو تمہارے سروں کو جو ہے منڈوانا مت، یعنی شیو مت کرنا. حتی یبلغ الہدی محلہ، محلہ کا مطلب ہے جو اس کی جگہ ہے جہاں تم سیکریفائس کرو گے، تو وہ ہدیہ یعنی تمہارا جو جانور ہے وہ وہاں جب تک پہنچ نہیں جاتا، تو وہ جب یعنی پہنچنے کا مطلب ہے کہ تم نے وہ سیکریفائس کیا، اس کے بعد ہی تم سر کے بال کٹا سکتے ہو، یعنی کہ مطلب جو سر کو پورا شیو کراتے ہیں، مطلب منڈواتے ہیں وہ. فمن کان منکم مریضا او بہ اذن من رأسہ، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ فمن کان منکم تم میں سے کوئی مریض ہو، یعنی کہ اب وہ بیمار ہی پڑ گیا انسان، تو اب بیمار پڑ گیا ہے اور وہ یا تو شیو نہیں کر سکتا ہے، او بہی یا پھر اس کے سر میں اذن یعنی کچھ ایذا ہو گئی ہے، کچھ زخم ہو گئے، یا سمجھو کہ جیسے جوئیں پڑ گئی یا کچھ بھی ہو گیا، کیونکہ پہلے کے لوگ جو سفر کر کے آتے تھے تو وہ مطلب احرام پہن کے، ان کے مہینوں کے سفر ہے، دھول مٹی، بیچ میں کہیں سینڈ سٹارم اور ایسا سب ہے، تو اب پانی بھی نہ ملے ٹھیک سے، تو بندہ جو ہے وہ کافی مطلب گرد آلود جیسے مطلب ہو کے اور آتا ہے نا. تو وہ پہلے کا مطلب زمانے کے بارے میں سوچو کہ اس وقت جو لوگ آتے تھے تو وہ پیروں سے چل کے بھی آتے تھے، اونٹوں پہ بھی آتے تھے، تو اس طرح سے ان لوگوں کی حالت بہت وہ ہوتی تھی اور مہینوں ہو جاتے تھے پہنچنے میں. تو ان کے سروں میں کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مطلب انسیکٹس یا جوئیں کچھ بھی ہو سکتی ہے، یا زخم ہو سکتے ہیں، پھوڑے ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی حالت میں اگر سر کے بالوں کو نکالنا بہت ضروری ہو گیا، یعنی کہ اب عزم میں راسے ہی تمہارے سر میں اگر کوئی ایذا پہنچ گئی ہے، کچھ ایسا ایلمنٹ ہو گئی ہے، ففدیتم من صیام او صدقۃ او نسک، تو اب تمہیں فدیہ دینا پڑے گا، کیونکہ تم کو یا تو وقت سے پہلے بالوں کو شیو کرنا پڑ گیا، تو اور یا پھر اس وقت نہیں کر سکے، تو اب تم کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا. اور وہ فدیہ ہے کہ روزے، سیامن، تو روزے رکھنے پڑیں گے، صدقتن یا صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی وہی مطلب جانور کی آفرنگ، اور پھر او نسک، ہاں نہیں سوری، صدقہ، صدقہ کا مطلب ہے جو مسکین کا کھانا کھلانا. او نسک جو ہے، نسوک جو ہے وہ ہے کہ مطلب جانور جو ہے اس کو تم کو وہ سیکریفائس کرنے کا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن اگر تم پیسفل ہو جاؤ، امن و امان میں آ جاؤ، طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اب سر میں کوئی زخم بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو اب پورا کرو، یعنی کہ مطلب تمہارا جو عمرہ ہے، اور وہ عمرہ سے یعنی کہ مطلب تم حج کی طرف جا رہے ہو، یعنی اب یعنی تم عمرہ وہ جو حج کی طرف یعنی اب جاتا ہے، یعنی اس کے بعد تم حج کے لیے نکلتے ہو. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي، اور جو تمہیں بھی ایزیلی اویلیبل ہے ایسی ہادی یعنی کہ آفرنگ یا جانور جو ہے وہ سیکریفائس کرو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، اور اگر تمہیں نہ ملے تو پھر فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ، تو تم پھر روزے رکھو 3، مگر وہ عید کا دن نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جو عید کا دن ہے 10واں، اس سے پہلے 3 روزے جو ثلاثۃ ایام فی الحج، تو حج کے دوران ہوں گے وہ، عید سے پہلے، وسبعۃ، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، تو 7 روزے گھر پہنچنے کے بعد رکھو. اور اس کے بعد آتا ہے تلک عشرۃ کاملۃ، عشرہ کا مطلب ہے 10، تو تلک عشرۃ کاملۃ، تو کامل یعنی کمپلیٹ 10 روزے رکھنا تم کو، یعنی 3 تم کو حج کے دوران، 7 تم کو اپنے گھر پہنچنے کے بعد، جہاں سے بھی تم آئے ہو، مگر مکہ کے نہیں ہو تم.
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر بار یا جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، یعنی مکہ کے رہواسی نہیں ہے وہ. واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ کا تقوی جو ہے، اللہ سے ڈرنا، وہ بہت ضروری ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو، وَاعْلَمُوا کا مطلب ہے اور جان لو، یہ ایک وارننگ کے اسٹائل ہے، اس میں مد ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اگر وہ غفور الرحیم بھی ہے اور وہ سزا دینے میں سخت بھی ہے، تو اس لیے کسی ایک چیز پہ تکیہ مت لگانا کہ غفور الرحیم ہے بول کے تم سوچو چلو کچھ نہیں، ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے، حرام خوری بھی کریں گے تو کچھ نہیں، وہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. لیکن اس کا دوسرا یہ جو ہے شدید العقاب، اس کو یاد رکھنا، اس لیے کہ وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. تو دونوں ہی نام کو ترازو میں برابر رکھو، بیلنس کر کے چلو، تاکہ صرف اس کے غفاری ہونے کے اوپر تکیہ مت لگاؤ، اس کا شدید العقاب جو ہے وہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ رحم کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، لیکن پھر وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. تو اللہ نے یہاں پر وارننگ سے اس آیت کا اینڈ کیا ہے، یہاں پر ایک وارننگ ہے اور وارننگ سے اینڈ ہوئی ہے. And complete the Hajj or Umrah in the service of Allah. But if you are prevented from completing it, send an offering for sacrifice, such as you may find, and do not shave your heads until the offering reaches the place of sacrifice. And if any of you is ill or has an ailment in his scalp necessitating shaving, he should in compensation either fast or feed the poor or offer sacrifice. And when you are in peaceful conditions, again, if anyone wishes to continue the Umrah onto the Hajj, he must make an offering such as he can afford. But if he cannot afford it, he should fast 3 days during the Hajj, 7 days and 7 days on his return, making 10 days in all. This is for those whose household is not in the precincts of the sacred mosque, and fear Allah and know that Allah is strict in punishment. اس کی نوٹس ہے، اس کی نوٹ ہے یہاں سے کہ اینڈ کمپلیٹ دا حج اور عمرہ ان دا سروس آف اللہ. تو اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 212. دا حج از دا کمپلیٹ پلگریمیج، یعنی حج جو ہے وہ پورا کمپلیٹ مطلب ہے، یعنی وہ عمرہ جیسے اس کا پارشل حصہ ہوتا ہے نا، of which the chief rites are performed during the first 12 or 13 days of the month of Zul Hijjah. تو ذوال حجہ کی جو 13 تاریخ تک کا، یعنی 12 اور 13، یعنی 12 تک بھی لوگ مطلب مینا سے مطلب نکل جاتے ہیں 12ویں تاریخ کو، اور جو رکنا چاہتے ہیں وہ 13 تک رکتے ہیں، مگر وہ بہت تھوڑے کبھی کبھار کوئی ہوتے نہیں، تو ادروائز تو سب نکل جاتے ہیں. تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ جو ہے مطلب اس کے سارے حج کے ارکان جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں ذوال حجہ کے 12 یا 13 تاریخ تک، اسی کے اندر. دا عمرہ از اے لیس فارمل پلگرمیج ایٹ اینی ٹائم آف دا ایئر، اور عمرہ جو ہے وہ تم سال میں کبھی بھی کر سکتے ہو، اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر سارے ارکان نہیں ہیں جو حج میں. In either case, the intending pilgrim commences by putting on a simple garment of unsewn cloth in 2 pieces when he is
some distance yet from Makkah. جب کوئی نیت کرتا ہے حج کی یا عمرے کی تو وہ احرام جو ہے اس کو پہنتا ہے، جو کہ کچا کپڑا ہوتا ہے، سلاوا نہیں ہوتا، اور 2 ٹکڑوں میں ہوتا ہے، جیسے 2 تولیے یا 2 مطلب کاٹن کے شیٹس جو ہوتی ہیں، ایسے 2 ٹکڑوں میں ہوتا ہے، اور وہ سلاوا نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی. اور مکہ کے جو بھی میقات بنائی گئی ہے ہر ڈائریکشن میں، کہ یمن سے کوئی آ رہا ہے یا ادھر سے کوئی آ رہا ہے، یا مطلب ہر جگہ سے، مدینہ سے آنے والے، تو سب جگہ کے لیے مطلب میقات جو ہے وہ اس کی وہ جگہ ہے جہاں سے تم احرام لے پہنتے ہو، یا پھر تم نے پہلے ہی احرام پہنا ہوا ہے تو تم نیچرلی وہاں کے پھر تم نیت کرتے ہو. تو وہ اس کا ایک مطلب مکہ سے کچھ دوری پر آؤٹسکرٹ پہ وہ جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقاتیں مقرر کی ہیں. The putting on of the pilgrim garb, ihram, is symbolical of his renouncing the vanities of the world. جب احرام پہنتا ہے بندہ تو اس نے وہ نشانی ہے کہ تم نے اب دنیا کی جو باطل چیزیں تم نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی تم ان باطل چیزوں کو تم نے ترک کیا. یہ اس کو ظاہر کرتا ہے تمہارا احرام کا پہننا، اور اس کو پورا کرنا پڑتا ہے جب تم پہنتے ہو. جیسے کہ ابھی اگر ہم نفل نماز کی بھی نیت کرتے، کسی وجہ سے سمجھو تمہاری وہ نماز میں کہیں کوئی خلل آ گیا، ٹوٹ گئی یا کچھ بھی، تو تم اس کو پھر سے مطلب پڑھو گے، اور ایک بار تم نے اگر اس کو شروع کیا ہے تو تم اس کو پوری تو کرو گے نا. ایسے ہی ہم کو اپنا حج عمرہ جو ہے اگر ہم نے نیت کر لیا ہے تو ہم کو اس کو پورا کرنا ہے، اور کسی وجہ سے ہم نہیں کر سکے تو پھر اس کے جو بھی مطلب اللہ نے جو حکم کیا ہے وہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. After this and until the end of the pilgrimage, he must not wear other clothes or ornaments, anoint his hair, use perfumes, hunt or do other prohibited acts. یعنی جو بھی چیز منع کی گئی ہے، حرام کی گئی ہے، وہ نہیں کرنے کا. اور جس نے بھی ایک مرتبہ مطلب احرام کی نیت سے جو پہن لیا احرام حج کی نیت سے یا جو بھی، تو اب وہ نہ تو مطلب دوسرے کوئی کپڑے نہ پہنے عام جو اپنی دنیا کے اپنے ہیں، اور زیورات، اور پھر اپنے بالوں کے اندر سب جیسے لگاتے ہیں تیل اور کچھ بھی خوشبوئیں وہ سب نہیں، اور پھر پرفیوم نہیں لگانا، عطر وغیرہ، اور ہنٹنگ نہیں کرنا ہے. یہ سب چیزیں، اور جو بھی مطلب منع کی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں منع ہے، وہ نہیں کرنا ہے. The completion of the pilgrimage is symbolized by the shaving of the head for men and the cutting off of a few locks of the hair of the head for women. یعنی جب تمہارا پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے حج یا عمرہ تو جو مرد ہیں ان کے بال شیف جو ہوتے ہیں، ان کا مطلب جو سر منڈاتے ہیں وہ ہے اس کی نشانی. اور دوسرا عورتوں کے کچھ لٹ لے کے کاٹ دی جاتی ہیں بالوں کی، تو وہ اب مطلب کہ ان کا وہ پورا ہو گیا. دا پٹنگ آف دا احرام اینڈ دا ریزمپشن آف دا آرڈینری ڈریس. دیکھو آرڈینری ڈریس بولا گیا ہے اس لیے کہ احرام جو ہے اس کو آرڈینری نہیں بول سکتے، لیکن دنیا کا کوئی بھی لباس کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو وہ آرڈینری ڈریس ہے. تو اب تمہارا جو بھی عام جو بھی تمہارے ڈریس ہے وہ پہن لو، کیونکہ اب تم احرام سے باہر آ گئے ہو، احرام کا جو تھا پورا وہ ختم ہو گیا ہے. یہاں پر here we are told, number 1, that having once undertaken the pilgrimage we must complete it. ایک مرتبہ نیت کر لی حج عمرے کی تو اس کو پورا کرو. Number 2, that we must do it not for worldly ends. دنیاوی فائدے، دنیاوی کوئی بھی چیز کے لیے مت کرو، but as a symbol of our service and worship to Allah. بلکہ تم اللہ کی سروس میں کرو، اللہ کی بندگی میں کرو. Number 3, that if we are prevented
اگر کسی وجہ سے ہم نہ کر سکے, فار اینی ریزن, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, from completing the rites, a sacrifice should be offered where the prevention took place. جہاں کہیں بھی رکنا پڑا پھر وہیں پر تمہیں دم دینا پڑے گا, یعنی کہ وہ دم کا جانور جو ہے وہ تم ذبح کر کے اس کو سیکریفائس کرتے ہو, جہاں یعنی کہ مطلب تم نے اپنے ارکان پورے جہاں نہیں کر سکتے, جہاں پر بھی تم اٹکے وہیں پر دم دینے کی ضرورت ہے. پھر اس کی نیکسٹ نوٹ ہے 213. 213 جو ہے وہ تبھی یہاں پر ہے کہ and if any of you is ill, تو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے, if anyone is taken ill after putting on the ihram, اگر احرام کے بعد اگر کوئی بیمار ہو جائے, so that he has to put on other clothes, or if he has trouble or skin disease in head or insects in his hair, and he has to shave his head before completion, he should fast 3 days, as say the commentators, or feed the poor or offer sacrifice. تو اگر کوئی مطلب بیمار ہو گیا احرام پہننے کے بعد اور اب اس کو مطلب دوسرے کپڑے پہننے کی ضرورت پڑ گئی ہے, اور یا پھر اس کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے, یا پھر اس کی اسکن میں کوئی ڈیزیز ہو گئی ہے, یا پھر اس کے سر میں کوئی ڈیزیز ہو گئی ہے, اور یا پھر اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں, وہ بھی ایک ڈیزیز ہے, اینڈ اس کو اپنے بالوں کو شیو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ابھی حج اور عمرہ جو بھی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور اس کو اب وہ کرنا پڑ رہا ہے. تو he should fast 3 days اور feed the poor اور offer sacrifice. تو وہ 3 دن وہاں روزے رکھے اور مسکین کو وہ جو کھانا کھلانے کا ہے, اور میرا جہاں تک خیال ہے وہ ہم پڑھ لیں گے آگے, 6 مسکین ہے شاید, اور پھر یہی ہے کہ یا تو جانور جو ہادی ہے وہ مطلب سیکریفائس کرنا ہے. پھر اس کی نیکسٹ نوٹ آتی ہے کہ اینڈ وین یو آر ان پیسفل کنڈیشنز اگین, تو پھر تم پھر سے امن و امان میں ہو جاتے ہو, تو وہ ہے 214 نوٹ, اس میں ہے when this was revealed, جب یہ آیت نازل ہوئی, the city of Makkah was in the hands of the enemies of Islam, تو مکہ شہر جو تھا وہ دشمنان اسلام کے ہاتھ میں تھا. And the regulations about the fighting and the pilgrimage came together and were interconnected. اور جو بھی یعنی قتال کے تعلق سے جنگ ہے اور پھر حج ہے, تو یہ دونوں ہی مطلب دونوں ہی چیزیں ایسی ہے جو ساتھ ساتھ آ رہی ہے اور ایک دوسرے کے اندر وہ ان کا مطلب کنیکشن ہے. But the revelation provides, as always, for the particular occasion and also for normal conditions. لیکن اللہ کا جب کلام نازل ہوتا ہے تو ہم کو اللہ پاک اس میں عطا کرتا ہے ہمیشہ, چاہے تمہارے خاص کوئی اوقات ہیں اور اس خاص وقت پہ کیا کرنا ہے, اور یا پھر تمہارے عام حالات میں تم کو کیا کرنا ہے, یہ ہم کو اللہ کے کلام سے ملتا ہے. مکہ soon passed out of the hands of the enemies of Islam. دشمن جو تھے اسلام کے, ان کے ہاتھ سے مکہ جلد ہی نکل گیا. People sometimes came long distances to Makkah before the pilgrimage season began. اب لوگ بہت دور دور سے, پہلے ہمیشہ حاجی لوگ جو آتے تھے تو وہ مکہ کے اندر کافی دن تک کا مطلب ان کی رہائش ہوتی تھی, وہ مقیم رہتے تھے اندر یعنی کچھ مہینوں تک, اس لیے کہ بہت دور دور سے آتے تھے پانی کے جہاز سے, اس طرح سے, تو پہلے سے بھی آ جاتے تھے. اور حج کا ابھی سیزن مطلب آیا نہیں ہے, اس سے پہلے آ گئے, تو اب نیچرلی پہلے آ گئے ہیں تو حج کا تو سیزن سٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے نا, تو تم عمرہ ہی کرو گے. تو ہیونگ پرفارم دا عمرہ they stayed on for the formal حج. تو اب جب ان کو پہلے آ گئے, سمجھے 1 مہینہ پہلے آ گئے,
اب 1 مہینہ پہلے آ گئے تو تم احرام کیسے پہنو گے حج کا؟ تم کو جو بھی تم احرام یا تو پہن کے آئے ہو تو اب تم عمرہ کرو گے، عمرہ کر کے تم اس سے فارغ ہو جاؤ گے، احرام سے باہر آ جاؤ گے، اور پھر تم نارمل جیسا رہتے ہیں ایسا رہیں گے. پھر حج کا سیزن آئے گا تو تب دوبارہ احرام جو ہے وہ مطلب پہنیں گے. تو having performed the Umrah, they stayed on for the formal Hajj. In case the pilgrim had spent his money, he is shown what he can do. تو جب جو بھی حاجی ہوتا ہے اس نے پیسہ خرچ کیا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، رچ اور پور، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مطلب جو بھی حاجی ہے، امیر اور غریب جو بھی ہو. اینڈ یٹ hold his head high among his fellows as having performed all rites as prescribed. تو اگر اس نے اس کو یعنی کہ مطلب وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں اپنا بولتے نا جیسے ایک سر اونچا رکھ کے رہ سکتا ہے، کیونکہ اس نے وہ ارکان وہ رائٹس جو ہے جو بھی بولے گئے اس کو پورا کیا ہے، اور جو کسی وجہ سے نہیں بھی کر سکا ہے تو اس نے وہ کیا ہے نا کہ جو حکم کیا گیا، اللہ نے جو حکم کیا ہے. For اس کی نیکسٹ نوٹ ہے کہ فار ریزیڈنٹس ان مکہ دا کوشچن ڈز ناٹ ارائز. جو مکہ کے رہواسی ہیں ان کو تو وہ تو وہیں رہ رہے ہیں نا، تو اب وہ تو دور سے نہیں آئے کہ بھی پہلے عمرے کا کریں گے اور پھر دے آر دیر ایوری ڈے اینڈ دیر از نو کوشچن آف عمرہ فار دیم. اس لیے وہ تو وہاں روز ہی رہ رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے نہیں ہے عمرہ کا. پھر ہے نیکسٹ نوٹ 216. This closes the section about the duties of fighting and introduces the connected question of pilgrimage in a sort of transition. یہاں پر جو بھی مطلب فرائض ہے، مطلب قتال کو لے کر بھی، اور مطلب جو بھی حج کے تعلق سے جو بھی ہے سارے سوال جو اس سے کنیکٹڈ ہے، مطلب اس کو پوری طرح سے یعنی یہاں پر یہ جو رکوع ہے یہاں پہ یہ سب بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جو کہ چینج کے حساب سے جو بھی چیز لائی گئی ہے. تو یہ سیکشن جو ہے وہاں پر یہاں یہ بات ختم ہوتی ہے، کلوز ہوتی ہے. فائٹنگ از کنیکٹڈ وتھ فیئر، اور جنگ جو ہے اس کے اندر خوف ہوتا ہے، خوف. اینڈ وائل اٹ از میریٹوریس ٹو اوبے اللہ، جبکہ اللہ کے پاس تو مطلب قابل تعریف ہے یہ بات. We are warned that we must not allow our selfish passions to carry us away. اور ہم کو اس چیز کے لیے وارننگ دی جا رہی ہے، وارننگ جو ہم کو دی گئی اندر، وہ اس لیے کہ اپنے خود غرضی کے جذبات کی وجہ سے اس کے بہاؤ میں کہیں بہہ نہ نکلو، اور ایسا نہ ہو کہ بیکاز اٹ از ان سچ ٹائمز آف اسٹریس دیٹ آور اسپرٹ از ٹیسٹڈ، اور ایسے ہی ٹائم پر ہماری جو اصلی ہماری جو بھی کردار ہے، ہمارے اندر کے جذبات ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے. ایسے ہی مطلب پریشر اور تناؤ کا وقت ہوتا ہے اس میں، تو ہماری اسپرٹ جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہوتی ہے. یہاں Verse 195 ended with a benediction for those who do good. اس سے پہلے والی جو آیت تھی 195، اس کا اینڈ جو تھا یعنی اس آیت کے اختتام پر اللہ نے مبارکبادی دی ہے ان لوگوں کو جو محسنین ہیں، یعنی بہت اچھے جو کام کرتے ہیں احسان کے درجے میں. تو وہاں 195 کی جو اینڈ ہے آیت کی، اس میں مبارکبادی دی گئی ہے ان لوگوں کو جو اچھے کام کرنے والے محسنین بندے. دس ورس اینڈز ود اے وارننگ، لیکن اس ورس کے اندر دھمکی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے. ٹو دوز who take advantage of Allah's cause to transgress the limits، یعنی ان کو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑنا ہے اور فائدہ یہ بول کے اٹھانا ہے کہ ہم تو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں،
لیکن تمہارے کو غصہ ہے یا تمہارے اندر جو بھی تم کو مطلب ریج ہے تو تم اب اپنا وہ فائدہ اٹھا رہے ہو، ٹھیک ہے ابھی ہم یہ کریں گے کہ مطلب اپنا جو بھی ہے لمٹس کو توڑیں گے اور ٹرانسگریس کریں گے، اور ہم کو جس کو جو بھی کرنا ہے مارنا ہے یہ کرنا ہم جو بھی کرنا ہے کریں گے. تو یہ اس کے لیے یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اپنے جذبات کی رو میں مت بہ جانا اور غلط حرکت کر کے اللہ کے نام سے غلط کام مت کر بیٹھنا. This verse ends with a warning to those who take advantage of Allah's cause to transgress the limits. For the punishment is equally sure. اس لیے کہ سزا جو ہے پھر وہ برابر آئے گی، یعنی کہ وہ یقینی ہے. The next verse shows us the pitfalls we must avoid in a large concourse of people. یعنی لوگوں کے بہت سارے بھیڑ بھاڑ کے اندر ہم کو جو ہماری یعنی کہیں ہم کوئی غلطی نہ کریں، کچھ غلط نہ کر بیٹھے، اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے مطلب آگے کا جو نیکسٹ ورس ہے اس میں کہا گیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.